بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ناظرین، آج بھی ایک انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کو توجہ دلانی ہے اور اس پہ بات کرنی ہے، وہ ہے روزے کے مفسدات، یعنی کہ وہ باتیں جن سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس میں بھی دو اقسام ہیں، ایک تو وہ کہ روزے ٹوٹ گئے اور آپ کو قضا واجب ہو گئی، ایک وہ ہے کہ روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی واجب ہوگی تو آپ کو کفارہ بھی دینا لازمی ہوگا۔ تو پہلے ان شرائط کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن سے صرف روزے ٹوٹیں گے اور آپ کو قضا کرنی ہوگی، جیسے کہ ایسی کوئی بھی چیز قصدن جو آپ نے قصدن کھا لی اور حلق سے نیچے اتر گئی، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہو جائے گی۔ ایسی چیز کوئی دوست یاروں نے کسی نے زبردستی منہ میں ڈال دی اور وہ آپ کے حلق سے اتر گئی، یا آپ نے کلی کی، آپ کو پتہ ہے آپ کا روزہ ہے لیکن پھر بھی آپ نے کلی کو مبالغہ کرتے ہوئے گلے سے حلق سے اتار دیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی تھوک جمع کر لی یا آپ نے بھولے سے کچھ کھا لیا اور یہ سمجھ لیا کہ جی اب تو میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو میں کھا پی لوں گا، تو وہ روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا، یعنی کہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کی روزہ صبح صادق، ابھی آپ صبح صادق کے وقت اکثر لوگ نہیں پتہ چلتا کہ صبح صادق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صبح صادق تو ہو گئی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح اس کے برعکس جب غروب آفتاب ہے، موسم خراب ہے، ابر آلود ہے، آپ کو ٹائم کا، اب تو ویسے وقت گھڑیاں موجود ہیں، اس چیز کی نوبت نہیں آتی، لیکن دور دراز گاؤں میں، قبائلی علاقوں میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ جی موسم ابر آلود ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، آپ روزہ افطار کر لیتے ہیں، جبکہ روزہ افطار ہونے میں، قضا ہونے میں اس کا کافی وقت موجود ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، اکثر ہم کھانا تو کھا لیتے ہیں، سحری کر لی تو کوئی چیز دانت میں پھنسی رہ گئی، آپ نے نکالا، اس کو چبایا اور اس کو بھی نگل لیا تو یاد رکھیں یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے دانتوں سے خون آتا ہے تو وہ دھوپ جمع ہو جاتی ہے اور وہ نکال لیتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا خون جو ہے وہ دھوپ پر غالب ہو، تو اس سے بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی جو قضا ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی۔ اسی طرح یہ تو وہ چیزیں تھیں جن سے آپ نے روزے ٹوٹ گئے اور آپ کو قضا کرنا ہے۔ اب ہم ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس سے آپ کے روزے ٹوٹیں گے، قضا آپ نے کرنی ہے اور کفارہ بھی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ کچھ شرائط ایسی ہیں، ہر کوئی چیز جو غذا، لذت یا دعا کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور آپ نے قصدن اس کو کھا لیا تو ان سے آپ کا روزہ بھی ٹوٹے گا اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے قصدن صحبت کر لی، فسد کھلوائی یا سرما لگایا اور آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جی اب میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اب میں قصدن کھا پی لوں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹے گا، قضا واجب ہوگی اور آپ کے اوپر کفارہ جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ یہ موٹی موٹی شرطیں ہیں جس میں آپ کا کفارہ آئے گا۔ اچھا ناظرین، اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ جی قضا روزے آپ نے رکھنے ہیں تو ان کا کیا وقت ہے، کس طرح سے رکھے جائیں؟ لیکن کوشش تو پہلے یہ کریں ایسا نہ ہو کہ روزے، جیسے کہ ہم نے پچھلی نشستوں میں بھی بہت ذکر کیا کہ کتنی اہمیت والی عبادت ہے، روزے نہ چھوٹیں۔ اگر ٹوٹ جائیں، قضا واجب ہو جائے تو پھر کوشش کریں کہ ان کو فوراً سے پہلے جو ہے ان کی قضا کر لیں۔ رمضان کے شوال کے مہینوں میں آپ نے شوال کے روزے رکھے ہیں 6 روزے، تو اس میں آپ ان کی نیت بھی کر سکتے ہیں کہ جی میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کی نیت کرتا ہوں۔ آپ نے اکٹھے رکھ لیں، چھوڑ کے رکھ لیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ان کو زیادہ پرلونگ نہ کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کے پچھلے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب اتنے میں اگلا رمضان آ گیا، تو اس صورت میں آپ نے جو اگلا رمضان آئے گا اس کے آپ نے روزے پورے کرنے ہیں، وہ رکھنے ہیں، پھر اس کے بعد پچھلے رمضان کی جو روزے کی قضا ہے وہ پوری کرنی ہے۔ کوشش تو یہ کریں کہ یہاں تک نوبت نہ ہی جائے۔ اچھا ناظرین، اسی طرح دوسری آگے چلتے ہیں مزید کہ جب اب قضا میں کر لی، اب جن چیزوں پہ آپ کے کفارہ لازم ہو جاتا ہے، کفارہ جو آپ نے دینا ہے، اس میں کفارے کی شرط تو یہی ہے کہ 3 شرطیں ہیں کہ غلام کو آزاد کریں، لیکن وہ شرط تو اب لاگو نہیں ہوتی، غلام والا زمانہ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر آپ کے پاس 2 شرطیں رہ جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو آپ مسلسل 2 مہینوں کے روزوں کو رکھیں، یا اگر وہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا آپ نے کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کر۔ یہی کفارے کی 2 صورتیں اس میں جو ہے وہ آپ کو کرنی پڑے گی، تبھی واجب ہوگا۔ روزے کی واجب بھی ابھی اتر جائے گی، قضا بھی ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قضا
اب عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جو قضا روزے نہیں رکھ سکتے. ڈاکٹرز بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کی صحت جو ہے اب وہ جا رہی ہے, صحت آنے کی امید نہیں ہے, کمزور بہت زیادہ ہو گئے ہیں, تو اس صورت میں آپ کو فدیہ دینا پڑے گا. اور وہ اپنے جو بھی آپ کے مسئلہ یا جو بھی علماء ہے ان سے ڈیٹیل ان کی تفصیلات معلوم کر کے اس کی جو ہے آپ فدیہ اس کو دے سکتے ہیں. ناظرین یہ تھے روزے کی قضا سے متعلق اہم ٹاپک, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے روزے سے متعلق کافی مسائل کو ان تمام نشستوں میں ہم نے جو ہے وہ کور بھی کیا ہے, تاکہ کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ نہ چھوٹ جائے. ابھی تک سے ہماری پوری کوشش رہی کہ تمام مسائل کو آپ کے سامنے رکھا جائے. یہ آخری ٹاپک تھا قضا کا, یہ بھی رکھا جائے. اللہ سے امید بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول کرے, مقبول کرے, اور آگے آنے والے رمضان کی بھی ہمیں نصیب ہو. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.